میرے پاس باقی جو دنیا بھر سے انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ تو سب کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، تو ظاہر ہے بندہ نظر رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی انفارمیشن آتی ہے، آپ اس پہ سوچتے بھی ہیں، اس کی ریلیونس کو دیکھتے ہیں، اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ کے وہ جو پزلز کے پیسز ہیں ان کو دیکھ کے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا تصویر بن رہی ہے اور کیا شکل سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں دو چیزیں ایسی دیکھنے کو ملیں، مطلب خبریں ہی تھیں، آپ ان کو سمجھیے کہ ہیں ہی خبریں مگر حیرت ناک۔ ایک یعنی وہ آپس میں اتنا ان کا کنٹراسٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہو دنیا میں تو دوسری طرف پھر اس طرح کے اقدامات کا آپس میں کیا تعلق اور کیا جوڑ بنتا ہے۔ ایک خبر یہ کہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کا مسافر طیارہ روک لیا گیا۔ ڈان کی خبر ہے اور اس کی وہ تفصیل دیتے ہیں کہ ملائیشیا کی ایک مقامی عدالت کے حکم پر کوالالمپور ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کا مسافر طیارہ بوئنگ 777 روک لیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے جاری کردہ بیان کے مطابق پی آئی اے اور ایک دوسرے فریق کے مابین برطانیہ کی عدالت میں قانونی تنازع زیر التوا ہے، جس کے تناظر میں ملائیشیا کی مقامی عدالت کے دیے گئے یک طرفہ حکم پر طیارے کو روکا گیا، اور ظاہر ہے اس میں سے مسافر جو ہیں وہ آف لوڈ ہو گئے۔ اس کے بعد پیسوں کا لین دین تھا، پیسوں کے اگینسٹ اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ان کا طیارہ یہاں پکڑ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈان نے ہی ان کے جو کوالالمپور میں ہی پاکستان کے ہائی کمشنر تھے ان سے رابطہ کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملائیشیا میں پی آئی اے کے طیارے روکے جانے سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے بتایا کہ ملائیشیا میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے پی آئی اے اور ملائیشین حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کے لیے پاکستان کے سفر کے متبادل انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مسافر آج رات کوالالمپور سے امارات ایئر لائن کی پرواز کے 343 کے ذریعے پاکستان آئیں گے۔ ایک یہ خبر پڑھنے کو ملی، ظاہر ہے اس میں کئی ملینز کا لین دین تھا جس کے اگینسٹ میں اس کمپنی نے جن سے یہ لیے گئے تھے ان کے جو واجب الادا رقم تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے وہ عدالت کا کیس تھا اور اس کو رکوا دیا اور منع کر دیا کہ جناب یہ جہاز اتھے چھڑ دیو۔ اس پہ وہاں سے پاکستان سے جو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جملے بھی کسے جا رہے ہیں کہ سلیم صافی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک جگہ پہ آپ کے جہاز پکڑ لیا گیا ہے، کسی جگہ آپ کی رقم روک لی جاتی ہے، آپ وزیر اعظم کو کہا کہ آپ بھی ملک سے باہر نہ ہی جائیں، کہیں آپ کو بھی نہ کہیں رکھ لیا جائے۔ اب یہ جملے بازیاں تو خیر ان کی جو ہیں وہ چل ہی رہی ہیں، کیونکہ وہ میم بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو میم جو جملے کستے ہیں وہ بعض صورتوں میں جب معاملے کی ہلاکت خیزی سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتے اور اس پہ وہ جملہ بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ ملکوں کے لیے یہ کچھ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں دفتر خارجہ بھی انوالو ہو رہا ہے، ہائی کمشنر کو بھی کنسلٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنا قومی ایئر لائن کا طیارہ ہے اور وہ روک لیا گیا ہے کسی تیسرے ملک میں ایک مقامی عدالت کے چھوٹے سے حکم پر بس بات ختم۔ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے ریمنڈ ڈیوس کیس کو دیکھیں تو وہاں آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح اس وقت بیہیو کر رہی تھیں۔ یہ سمجھنے کی بات یہ اتنی سی ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں آپ پہلے ہیں کتنے مضبوط۔ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑے گھر دانے کنے نے، وہ یہ محاورہ ایسے ہی ہے۔ ایک پرانے دوست کو وہاں
ربوہ میں ملاقات ہوئی تو میں نے کوئی گلہ کیا تو آپ نے یہ کیا ہے تو ایسا، تو اس نے بجائے اس کی تردید کرنے کے، وہ لالی تھا ادھر، تو اس نے کہا بھائی میرے گھر انہیں دانے ہی نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا. تو یہ یعنی لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہماری اکنامک حیثیت، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہماری صاحب ثروت ہونا، ہماری صد پوچھ اور ہمارا کس حیثیت میں ہمیں دنیا ٹریٹ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کے جہاز کہاں پکڑ لیے جائیں گے، آپ کے مسافر کہاں اتار لیے جائیں گے، آپ کے بارے میں کون سی عدالتیں جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گی، تو اس کا کیا رد عمل آئے گا، دنیا آپ کو ریٹ کیسے کرتی ہے، دنیا آپ کو ویٹ کتنا دیتی ہے. اور اس سارے میں لوگوں پر الزام دھرنے کی بجائے، لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنی طرف، اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خبر تو میں نے آپ کو سنا دی کہ یعنی قومی ایئر لائن، ترجمان دفتر خارجہ اور پاکستانی ہائی کمشنر اس معاملے میں کیا کہہ رہے تھے. اس کے پیرالل ایک خبر اور پہنچی کہ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ ایک ویب سائٹ جو امریکہ سے ہینڈل کی جاتی ہے، وہیں سے اپلوڈڈ ہے، وہیں اس کے کرتا دھرتا موجود ہیں. انہوں نے دو احمدیوں کے نام لے کر، امجد محمود خان اور حارث ظفر، ان دو کو بائی نیم نامزد کرتے ہوئے وہاں جا کے حکم بھیجا اور وہاں کی حکومتوں کو پابند کرنے کے ابتدا کی کہ چونکہ یہ ٹرو اسلام کہتے ہیں اور ہیں یہ احمدی، اس سے جو ٹرو اسلام کی گلوری ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. امتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایمان ہو گئیں. جس وقت جڑ آپ نے کاٹ دی، شاخیں آپ نے گھٹ گھٹ کے پکڑنی شروع کر دیں. لٹک رہے ہیں آپ شاخوں کے ساتھ، جڑ کے اوپر کلہاڑا چلانے والے آپ خود تھے. آپ چلے کہاں سے، آپ نے بات کہاں سے شروع کی کہ فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلمس. نان مسلم نہیں، ناٹ مسلم. ایک بدنیتی کی بنیاد پر آپ نے ہاؤس کو بٹھایا، ہاؤس کو تھریٹ کیا. جو کام ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ سیاسی لحاظ سے اپنے فریق مخالف کو اور اپنی دوسرے طبقوں کو سوسائٹی کے سنب کرنے کے لیے، ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے جس پولیٹیکل ایکسکلوژنری اپروچ کو اپنا کے، اس کو پانی دے کے، اس کی پرورش کر کے، آج وہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی جمہوریت، اس کو اب اپنے وقار اور اپنی سروائیول اور اپنی جو پولیٹیکل حیثیت ہے دنیا میں، انٹرنیشنل ورتھ جو ہے، اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہ اب $1 ملین کا کویسچن بن کے یہ چیز سامنے آئی. سارا میڈیا اسی بات پر مصروف ہے کہ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑی جنگوں کے موقع پر ہمارے نیشنل گارڈز جو ہیں، ان کی 5000 تک تعداد جو تھی وہ ڈپلائی کی جاتی تھی. اب ٹرانسفر آف پاور، اناگوریشن آف دا پریزیڈنٹ آف USA کے لیے 20,000 کے لگ بھگ نیشنل گارڈ ڈپلائی کیے جائیں گے.